رشتہ داروں کی مدد آپ پر لازم ہے. اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے خاندان کے قریب ترین جا کر رشتہ داروں کی مدد ہم پر آپ پر لازم ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کا کون رشتہ دار کس قدر مستحق ہے، کس چیز کا طلبگار ہے، کون سی چیز اس کو آج ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ان فیوچر ہوں گی. اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے. اللہ خوش، بندہ خوش، دل کو سکون اور آخرت بھی پرسکون، قبر خوب پرسکون، قیامت تک سکون. رشتہ داروں پر حق بے شمار ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں پریشانی، ہمارے معاشرے میں لاچاری، ہمارے معاشرے میں دھوکہ بازی، ہمارے معاشرے میں غربت، ہمارے معاشرے میں جہالت کیوں اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے؟ اگر ہر شخص اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کرے. رشتہ داروں میں سے کون بچہ ایسا ہے جس کی تعلیم کی ضرورت ہے لیکن غربت کی وجہ سے وہ تعلیم حاصل نہیں کر پا رہا ہے؟ کون بچہ کس قسم کا تعلیم کا خواہش مند ہے؟ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، ٹیکنیکی تعلیم، نصابی تعلیم، کس قسم کی تعلیم؟ چونکہ رشتہ دار کو معلوم ہے کس بچے میں کون سی صلاحیت چھپی ہوئی ہے. ان بچوں کو تعلیم اور ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آپ لے لیجیے. اپنے بچوں کی طرح اپنے خاندان کے بچوں کا خیال رکھیے. اگر اسی طرح ہر شخص اپنے خاندان کی کفالت شروع کر دے، اپنے خاندان کے غریب ترین، اپاہج، مجبور، مسکین لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دے، یقین کیجئے معاشرہ ہمارا جنت نظیر ہو جائے گا. شرط یہ ہے اخلاص کے ساتھ، رب کی رضا کے ساتھ اپنے خاندان میں تلاش کرے کہ کون بیمار ہے اور وہ علاج نہیں کروا سکتا، کون بزرگ ہے وہ کام نہیں کر سکتا، کون پڑھنے والا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تعلیم حاصل نہیں کر سکتا. معاش کی مجبوری، پیسوں کی مجبوری، معاشی کمزوری کی وجہ سے آپ اگر اللہ کے واسطے بغیر قرض حسنہ، وہ یہ قرض اللہ کے یہاں آپ کو ان گنت انعاموں کے ساتھ، بونس کے ساتھ اللہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. اپنے رشتہ داروں میں ان کو دیکھیے جو ضرورت مند ہیں. ہر ایک شخص کو معلوم ہے کہ میرا کون رشتہ دار کتنا ضرورت مند ہے اور کون ٹھگ باز ہے. جب ہر شخص صرف اپنے رشتہ داروں کا خیال شروع کر دے گا رکھنا، آپ کے پیسے میں کمی نہیں آئے گی، آپ کے پیسے میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی، مگر آپ کے 2 پیسے سے کسی آپ ہی کے رشتہ دار، غریب رشتہ دار، بیمار رشتہ دار، اپاہج رشتہ دار، بزرگ رشتہ دار، بوڑھا رشتہ دار، کمزور رشتہ دار، اس کی مدد ہوگی تو وہ دراصل آپ ہی کو گھوم کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام کے ساتھ آپ کو نوازے گا. صرف اپنے رشتہ داروں کی مدد، ایک عہد کیجئے کہ ہم صرف اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے، اور جو میرے دائیں بائیں پڑوسی ہیں ان کی مدد کریں گے، اور جو ہمارے قریب ترین دوست ہیں جن کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں کہ وہ غریب ہے، جن کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں وہ مجبور ہے، جن کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں کہ وہ اپاہج ہے، جن کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں وہ خوددار ہیں، جن کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد لینا پسند نہیں کرتے، جن کو ہم بچپنے سے جانتے ہیں کہ وہ آج مسکین ہیں، کل مسکین نہیں تھے، مگر وہ مانگتے نہیں ہیں، تو بن مانگے آپ ان کی مدد کیجیے. مگر خصوصاً پھر میں کہوں اپنے رشتہ داروں کے اندر کی جہالت کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کیجیے. اپنے رشتہ داروں کے اندر غربت کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے. اپنے رشتہ دار، بیمار رشتہ دار جو بیماری کا علاج نہیں کروا سکتے،
ان کی بیماری میں کے علاج میں تعاون کیجیے. ایسے بزرگ، ایسے بوڑھے ہر خاندان میں موجود ہیں جو کام کرنے کے قابل نہیں ہے. ان کی کفالت کی ذمہ داری لے لیجیے. آپ کا خاندان ترقی یافتہ ہو جائے گا، اور آپ کا خاندان ترقی کرے گا تو دراصل آپ ترقی کریں گے. آپ کا نام روشن ہوگا، آپ کی بھلائی ہوگی، آپ کے فلاح ہوگا، آپ کا سر بلند رہے گا، آپ اچھے خاندان والے کہلائیں گے. آپ ابتدا کیجیے، اپنے خاندان کے بچوں کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری لے لیجیے. پھر دیکھیے آپ کا خاندان آہستہ آہستہ ترقی کے سیڑھی پہ چڑھنا شروع کرے گا، اور پھر چراغ سے چراغ جلے گا. آپ کے خاندان کے اندر کے اندھیرے کو ختم، آپ کی ایک چھوٹی سی تابوت، اپنے خاندان کی مالی مدد، اپنے خاندان کی جانی یعنی مشورے میں مدد، اپنے خاندان کی علمی مدد، اپنے خاندان کی تیمارداری میں مدد، اپنے خاندان کی صلح رحمی میں مدد بڑھ چڑھ کیجیے. مت دیکھیے کہ خاندان کے دوسرے افراد جن کو اللہ نے دیا ہے وہ نہیں کر رہے. آپ اپنا قول و کردار ادا کیجیے. اپنے خاندان کو دوسرے لوگوں کا محتاج مت بنائیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے خاندان کے لوگ دوسرے لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جائیں، بلکہ اچھے لوگ، اچھے خاندان کے افراد جن کو اللہ نے علم و عقل دیا ہے، وہ خود ہی دیکھے، تلاش کرے کہ میرے خاندان کا کون بوڑھا ہے، میرے خاندان میں کون بیوہ ہے، میرے خاندان میں کون اپاہج ہے، ہینڈی کیپ ہے، میرے خاندان میں کون جوان لڑکی ہے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے پیسوں کی وجہ سے، میرے خاندان میں کون ایسی فیملی ہے، امیجیٹ فیملی، جہاں کوئی کمانے والا جس کا نہیں ہے، میرے خاندان میں کون ایسا ٹیلنٹڈ بچہ بچی ہے. ان کی تعلیم، ان کا خیال، ان کی تربیت، ان کی نگہبانی، ان کے نگہداشت آپ کیجیے. اگر آپ پیسے سے نہیں کر سکتے تو کم از کم مشورے سے ان کی مدد کیجیے اور خاندان کو جوڑیے. یہ آپ کی پہچان ہے، ہر ایک کا خاندان اس کی پہچان ہے. رشتہ داروں کی مدد آپ پر لازم ہے. اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے خاندان کے قریب ترین جا کر رشتہ داروں کی مدد آپ پر لازم ہے.